فہد صاحب وزیر اعظم صاحب کا بیان آئی تھنک کافی عرصے سے ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہا ہے جب سے وہ سامنے آئے. بہت کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سرپرائز کی بات کی ہے. آئی مین واٹ could he mean, یا آپ کے خیال میں وہی جس کو کہتے ہیں نا کہ اب obviously وہ اور کیا کہہ سکتے ہیں, وہ یہی کہیں گے کہ میں جیت جاؤں گا. شکریہ عارفہ. دیکھیے جو سرپرائز کا ذکر ہو رہا ہے اس کو اگر آپ لاجیکلی اینالائز کریں تو جتنے بھی آپشنز ہیں گورنمنٹ کے پاس وہ اس میں کوئی ڈھکا چھپا آپشن نہیں ہے, ہمارے سامنے ہے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. اتحادیوں کے حوالے سے, جو ان کے ناراض اراکین ہیں ان کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اپوزیشن کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے, وہ تمام کے تمام سامنے ہیں. اور اگر آپ اس ایک ایک آپشن کو لے کر دیکھیں تو اس میں سے شاید ہی کوئی ایسا آپشن ہے جس کا آؤٹ کم جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے فیوریبل نکلتا ہے. تو نمبرز گیم بھی ان کے لیے کمزور ہے. لیگلی اگر ان کو کچھ ریلیف ملتا بھی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ نمبرز گیم پہ نہیں ہوگا, وہ اس کے بعد ہوگا. اپوزیشن کے حوالے سے وہ جس طرح مرضی کی باتیں کر لیں, ان پہ الزامات لگا دیں, وہ ٹھیک ہے, ان کا بیانیہ ہے, وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں پڑتا اس پہ جو ایکچوئل آؤٹ کم ہے. جو 27 تاریخ کا عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ بہت زبردست جلسہ ہو جائے گا. اس میں اگر وہ ایک نئے بیانیے کا کو ذکر کر دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ووٹ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو بعد کی باتیں ہیں. تو جو مین اس ٹائم ایشو ایٹ ہینڈ ہے کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان ایز پرائم منسٹر سروائیو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اس کے حوالے سے اگر کوئی سرپرائز ان کے پاس ہے تو وہ واقعی میں پھر اتنی چھپی بھی سرپرائز ہے کہ وہ کسی کو معلوم نہیں ہوئی. سر بٹ یہ تو ہے ہی صحیح نا, لوگ بات تو کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں, اور جیسے ہم نے سینیٹ کے اندر یا نیشنل اسمبلی میں کتنی دفعہ نمبرز اوپر نیچے ہوتے ہوئے. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ ڈو یو تھنک دیٹس واٹ ہی از ریفرنگ؟ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دو آپشنز ہیں. ایک یہ کہ وہ ایک دم ان سے دوستی کر لیں واپس, یا یہ ہے کہ وہ ایکسٹریم سٹیپ لے لیں اور کسی کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. دو ہی آپشنز ہیں. اچھا, جو دوستی والا آپشن ہے وہ کوئی سوئچ تو نہیں ہے کہ آپ نے آف کر دیا اور آن کر دیا. اگر معاملات جو ہیں وہ کچھ کشیدہ ہیں تو وہ ایک رات میں یا 2 دن میں تو نہیں ہوئے, وہ تو پچھلے کئی مہینوں سے بتدریج جو ہے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہ شروع چند ایک مطالبات سے ہوئے تھے, لیکن کیونکہ مس ہینڈل کیا تو وہ جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کیے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئے تھے. دیکھیے دونوں, اب یہ تو ایگزیکٹلی تو پن پوائنٹ کرنا مشکل ہے, لیکن جو بھی ہوا اس کا آؤٹ کم ہمارے سامنے ہے. اس کا جو سب سے ویزیبل ٹریگر تھا وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ تھی, لیکن اس سے میرا یہ ماننا ہے کہ اس سے پہلے بھی مس انڈرسٹینڈنگز شروع ہو گئی تھیں, کچھ ڈفرنسز شروع ہو گئے تھے, وہ پھر جو ہے وہ ابل کر باہر آ گئے. اب اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی ایک دن میں 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں ایک دم کوئی نیا کمپرومائز فارمولا آ جائے گا تو that's not possible. آپ کے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے؟ معجزے تو ہو سکتے ہیں, مطلب ریلم آف پاسبلٹی میں تو ہے, لیکن بہت کم امکان ہے. صحیح. دوسرا ہے کہ آپ نے کوئی ڈی نوٹیفائی کر دیا, آپ کوئی فیصلہ ایک بڑا نیوکلیئر آپشن, چلے آپ نے اگر کر بھی دیا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے خیال میں اس سے حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے؟ ایک کرائسس اس سے ضرور کھڑا ہوگا, لیکن ووٹ تو پھر بھی ہونا ہے, نمبرز تو پھر بھی آپ نے لے کے جو ہے آپ کے کم ہوئے ہیں, تو ایک کرائسس تو کھڑا ہو جائے گا. لیکن کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ تمہارا تمام تر جو نظام ہے وہ لپیٹا جائے گا اور ان کی گورنمنٹ بچ جائے گی, تو نہیں, میرے خیال میں وہ اس طریقے سے کسی نے اس کو باقاعدہ اینالائز نہیں کیا. صحیح ہے. تو آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف وار گیمنگ اگر وزیر اعظم صاحب نے کی ہوئی ہے تو دوسری سائڈ نے بھی وار گیمنگ کی ہوئی ہے کہ کیا آپشنز ہیں, زیادہ بہتر کی ہوئی ہے. obviously I mean that goes without saying, but انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. پر سر یہ جو اس وقت اب بات چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, اور بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو they have been able to play their narrative, مطلب کہ جو اپنا بیانیہ انہوں نے بنا لیے سارے معاملے پر, وہ ذرا مؤثر ہے. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ پی ٹی آئی کا مطلب کہ وزیر اعظم صاحب ایک اکیلے کھڑے ہوئے ہیں, باقی سارے ان کے خلاف ہیں, یا وہ ووٹس نہیں خرید رہے, اس لیے ہوا ہے کہ اگر وہ اب اپوزیشن میں جاتے بھی ہیں تو ہی ول گو دیر ایز اے پاپولر لیڈر. دیکھیے اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو مین تو جو جنگ ہے وہ تو ہے نمبرز کی, ووٹ کی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. وہ تو صرف اوور ہو چکی ہے نا, مطلب گورنمنٹ تو نہیں مان رہی ہے, گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے, بٹ چلیں اگر آپ اس کو آپ نے بھی تو مطلب کہ اب نیوکلیئر آپشن تک وہ بات لے آئے ہیں تو پھر وہ مان, لیکن اس میں اگر آپ ازیوم کریں کہ ٹھیک ہے وہ نمبرز گیم میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں یہ ان کی شکست ہو رہی ہے,
تو پھر اب ہم چلے گئے نیکسٹ مرحلے پہ کہ جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. اس وقت کے لیے جو بیانیہ ابھی خان صاحب بنا رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ وہ بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ ہے, اس میں کرپشن ہے, اس میں مغربی ایک سازش ہے, اس میں اور دیگر چیزیں ہیں جو ہے سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب وہ بیانیہ آئے گا تو دوسری طرف سے ایک کاؤنٹر بیانیہ بھی تیار ہے. وہ بیانیہ ابھی آپ کو سننے کو نہیں مل رہا, اس لیے کیونکہ دوسری سائیڈ ابھی صرف نمبرز پہ فوکس کر رہی ہے. لیکن اگر وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, اپوزیشن اگر گورنمنٹ میں آتی ہے تو پھر وہ کاؤنٹر جو بیانیہ ہے وہ بھی شروع ہوگا, اور اس میں گورنمنٹ کو یا جو آج کے اپوزیشن جو کل کی اگر گورنمنٹ بنتی ہے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس ساری سرکاری وسائل ہوں گے, جو تمام لیورز آف پاور ان کے پاس ہوں گے. تو وہ جو کاؤنٹر نیریٹو آئے گا اس میں کیا کیا نکلے گا, اور اس سے خان صاحب جو نیا بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کی کتنی نفی ہوگی. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی سیاسی جنگ ہے جو اگلے چند ہفتوں اور مہینوں میں ہونے جا رہی ہے. بٹ سر کیا یہ بھی تو اس میں ایک ایشو ہے جو وہ بار بار سب معاف کریے گا اٹھاتے ہیں کہ اٹ مائٹ بی عمران خان صاحب کے لیے شاید اس لیے بھی آسان ہو کیونکہ اس وقت جو گورننس کے مسائل ہیں جو کچھ وہ خود چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ آبویسلی اسٹرکچرل ہیں, ان کے لیے شاید اپوزیشن بھی اتنی تیار نہیں ہے جیسے کسی زمانے میں عمران خان صاحب بھی حکومت کے لیے تیار نہیں تھے. دیکھیے میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے جو اپوزیشن اگر وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں ان کو ایڈوانٹیج کیا ہوگا. ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ ساری ذمہ داری ان سے اتر جائے گی, وہ پھر کھل کر اس وکٹ پہ کھیلیں گے جس میں ان کو عادت ہے. دوسرا, یہ تمام تر مسائل جن کی بنیاد پہ ان کے خلاف ایک بیانیہ بنا ہے اب وہ اسی کو لے کر جو ہے اس نئی گورنمنٹ کے خلاف استعمال کریں گے. اور تیسرا, دیکھیے ہمارے ہاں پبلک میموری ہوتی ہے شارٹ, تو اگر اب سے لے کر اور اگلے سال تک الیکشن نہ ہوئے اور عمران خان صاحب کو سال ڈیڑھ مل گیا اور دوسری طرف سے بہت مؤثر قسم کا کاؤنٹر نیریٹو نہ آیا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوگا. اسی لیے پی ایم ایل این جو ہے اس کا یہ موقف ہے کہ ہمیں جلد سے جلد جو ہے وہ انتخابات میں جانا چاہیے, کیونکہ انہیں احساس ہے کہ جتنا زیادہ وقت وہ اب آ کے اقتدار میں گزاریں گے اتنا ان کا بیانیہ, ان کی سیاسی پوزیشن اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس پہ فرق پڑے گا. پر سر پرویز الہی صاحب نے جس طرح کی بات کی یا جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں سنتے ہیں وہ تو بالکل ارلی الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اور یہی وہ ٹینشن ہے جو اس ٹائم اپوزیشن کے درمیان ہے. لیکن اگر آپ پرویز الہی صاحب کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو obviously it makes sense کہ وہ 2 مہینے کے لیے تو اتنی بڑی کمپرومائز نہیں کریں گے. ایشو اصل میں ہے یہ کہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. مجھے لگتا یوں ہے کہ کچھ تو ان کی اگریمنٹ ہے, یہ وہ کڑوی گولی ہے جو پی ایم ایل این کو زبردستی نگلنی پڑی سارے اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا کر عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے. لیکن کیا کڑوی گولی یہ کہ فوری طور پر الیکشن نہ ہو, یہ وہ کڑوی گولی ہے. ایکسپٹ کر لیا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ فوری جو کہہ رہے تھے نا کہ آتے ہی اگلے دن یا چند ہفتوں میں کرا دیں, وہ نہیں ہے. اب الیکشنز اگلے سال کے آخر تک جاتے ہیں یا اس سال کے اینڈ میں ہوتے ہیں, میرے خیال میں اب یہ نیگوسیشن ہونی ہے. لیکن اس وقت ان کا ٹارگٹ ہی کہ پہلے آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو عمران خان صاحب کو ہٹائیں ایز وزیر اعظم, پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے الیکشنز کے اوپر, اس میں ایک سیریس ڈس ایگریمنٹ ہوگا پی ایم ایل این اور دیگر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے درمیان. بٹ سپوز کہ وہ یہ کیا اس میں یہ پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ اتفاق نہ کر پائیں کسی چیز پر؟ دیکھیے, اور اگر یہ ہوا تو یہ آئی مین از دیٹ اے کرائسس اور ناٹ؟ میرے خیال میں کرائسس تو شاید کہنا تھوڑا سا قبل از وقت ہو, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے اس میں بہت ساری ان نونز بھی ہیں. ایک پہلا ان نون یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہوگی وہ کتنی اس کو یہ انڈر کٹ کر سکتے ہیں یا وہ کتنی جلدی کم بیک کر سکتے ہیں. تو ایک تو ڈیپینڈ کرے گا کہ خان صاحب جو ہیں ان کی حکمت عملی کیا ہے. دوسرا یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ لوگ آ کے گورنمنٹ میں کیا اس طرح کے کچھ آپٹکس کریٹ کر سکتے ہیں جس سے انہیں لگے کہ ہم 5 6 7 8 مہینے اگر گورننس کر بھی لیں تو ہمیں نقصان نہیں ہو رہا. تیسری چیز یہ بھی ہوگی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ آتے ہی کسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس سے کانٹراسٹ کریٹ کریں. تو کیا وہ اس موجودہ مشکل حالات میں کوئی پاپولسٹ ڈیسیشنز کر سکتے ہیں جس سے انہیں 6 8 مہینے کا ایک کوشن مل جائے. یہ بہت سارے ان نونز ہیں میرے خیال میں. جب اگر یہ چینج ہوتا ہے تو یہ سارے جو ہے they will come into play.